کی تلاوت تو اس کو اتار محسوس نہیں ہوگی. ہوئی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ہم نمازوں میں سنتے ہیں, تراویحوں میں سنتے ہیں, بچوں کی زبانوں سے سنتے ہیں. ابھی معصوموں نے اپنی معصوم زبان سے, ننھی اور دھندلی زبانوں سے, پھول سی زبانوں سے اللہ کے کلام پیش کیے. یہ ہمارے لیے اللہ کی بہترین نعمت ہے. ایمان کے بعد قرآن کریم کو پڑھنے کا موقع ملنا, قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق ہو جانا, قرآن مقدس کو اپنے بچوں کو پڑھانے کا موقع فراہم ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے. کوئی معمولی نعمت نہیں, کوئی معمولی شے نہیں, بلکہ غنیمت سمجھو اس چیز کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین کسی کی تعریف نہیں کی. کون فرمایا؟ فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کریم کو پڑھائے. کیا کرے؟ جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے. لیکن میری نظر میں بہترین کون؟ ہمارے تھانے کا چوکیدار. میری نظر میں عظمت کس کی؟ جس کے کپڑے سفید ہوں, دو پیسے ہوں اس کی. میری نظر میں رعب کس کا, دبدبا کس کا, میں ڈرتا کس سے ہوں, احترام کس سے کرتا ہوں, ہم سب جانتے ہیں. ایک حافظ قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ, ایک طالب علم کے ساتھ ہمارا معاملہ, ایک مسجد کے مؤذن اور مسجد کے امام کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے ہم خود جانتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں تارک قرآن ہو کر. تارک قرآن کو چھوڑ کر, قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں سے منہ موڑ کر. ہمارے سامنے نظیر ہے, ہمیں دکھا دیا اور ہمیں اس بات کا احساس ہو چلا کہ ہم کل تک مارچ 2020 تک سے پہلے اس ماحول کو ہم دیکھ رہے تھے, اور جو ہماری نظروں کے سامنے پروگرامات کی ایک ترتیب تھی, بھرمار تھا, ایک نظام تھا, مدارس کا, مساجد کا. لیکن بزرگوں, دوستوں, ہم نے یہ بات بارہا سنی ہے کہ اللہ رب العزت قدردانوں کو دیتے ہیں دین اور ناقدروں سے دیتے ہیں چھین. میں موقع نہیں تو تاریخ مکمل دہرانا کہ اس وقت میں یہ قرآن کریم نازل ہوا مکے میں. مکے کے لوگوں نے نبی کی قدر نہیں کی, نبی کو نکال دیا, نبی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے, مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ کی قدر کی, آپ کی عظمت کی, آپ کی معاونت کی, اور وہ جو ہے انصار کہلائے, مدد کرنے والے کہلائے. اسی طریقے سے یہ دین دنیا کا مختلف سفر کرتے ہوئے آپ کے ملک کے بھی مختلف ادوار سے اور مختلف علاقوں سے گزرا ہے. ایک وقت تھا کہ دہلی کے اندر ہزار مدرسے تھے. ایک وقت تھا کہ پنجاب اور پانی پر علم کا اور دین کا مرکز اور منبع اور گہوارہ کہلاتا تھا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جیسا مرد کا ناس عالم دین ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ہزاروں طلباء کو درس حدیث دیتا تھا. لیکن جب وقت نے کروٹ لی اور حالات نے منہ موڑا تو پھر کیا ہوا؟ آج پوری علاقہ پنجاب اور پانی پر ترستا ہے, اپنے لیے مسجد کی طرف دیوار بنانے کے لیے ترستی ہے.
دور سے عقیدت نسبت رکھنے والے ان بزرگوں کے خطے میں جہاں یہ سہارنپور بزرگان دین کی آمد کر رہا ہے، کاش خدا اگر خدا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم اس دین کی عظمت سے منہ موڑ لیں، ان مدارس المکاتب سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیں، کہیں یہ بھی ہم سے رخ نہ پھیر لے اور ہم سے ناراض ہو کر یہ دین کہیں اور منتقل نہ ہو جائے۔ احساس ہے، ایسی بات نہیں، مجھے بھی احساس ہے، آپ کو بھی احساس ہے، لیکن احساس وارث کو زیادہ ہوتا ہے، جس کی میراث لٹتی ہے، جس کی دولت برباد ہوتی ہے، اپنے والد کی میراث کا، اپنے خاندان کے سرمایے کا، اپنے بڑوں کی عزت کا، اپنے بڑوں کے منصب کا، اسی لائق فرزند کو فکر ہوتا ہے جو خاندان کا چشم و چراغ ہوتا ہے، فکر ہے، اگر ہے تو فکر انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، مسلمانوں کو فکر
گئی، نہیں، ہم مطمئن نہیں ہوئے۔ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن کی نظر کہاں ہے؟ وہ یہی چاہتا ہے اسے آپ سے کوئی خطرہ نہیں۔ اسے اگر خطرہ ہے، اگر شیطان ڈرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے، فَقِيهِ ظَالِمٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ۔ شیطان کے لیے کیا عام آدمیوں کو ہانکنا؟ شیطان ایک جگہ کھڑا ہو کر ڈھول بجاتا ہے، ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوتی ہے، اسے کوئی کچھ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کسی دینی دھڑے کا رخ کرتا ہے، جب وہ کسی دینی ستون کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی مرکز کی طرف نظر اٹھاتا ہے، وہ لرزہ بدندام ہوتا ہے، کانپ جاتا ہے، لرز جاتا ہے، تھرا جاتا ہے۔ تو شیطان نے اپنے چیلوں کو یہی پٹی پڑھائی اور یہی درس دیا، یہی سبق دیا کہ سب کچھ چھوڑ دو، مدرسے بند کر دو، مسجدیں بند کر دو، مرکز بند کر دو، دین کا کام بند کر دو، سارے کام چلتے رہیں، دین کا کام بند ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے پھر تمہارے لیے وہ راستہ، اس فکر کی تکمیل، جس فکر کو 60 سالوں سے ان لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر بسایا ہوا ہے اور ایک خاص نام اس ملک کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور اس خاص نام سے اس ملک کا تعارف چاہتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ شدہ یہ ماحول قائم ہو جائے گا اور یہ دین کے داعی کہلانے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کی نبوت کو ماننے والے، ایک خدا کی پرستش کرنے والے، پھر ان کے ایمانوں میں تسلسل پیدا ہوگا، ان کے ایمانوں کو گھن لگ جائے گا، کمزور پڑ جائیں گے اور ہم اپنی مشن میں کامیاب ہوں گے۔ بس آ رہی کس کی آ رہی؟ تو کیا کرنا ہے؟ اب ایک کام کرنا ہے۔ میں بار شروع سے آج تک اور ہمارے اکابرین نے آج سے صدیوں سال پہلے جو خاکہ دیکھا تھا اور جو ان کو نظر آیا تھا اور جو اس حاضر حالات سے، پیشی حالات سے وہ واقف کرا رہے تھے، چیر کر، چلا کر اپنی قوم کو متوجہ کرا رہے تھے، قوم کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ یہ کنگل کی نیند سونے والی قوم، یہ اگر اب بھی مچاگی تو پھر اس کو جگانے کے لیے مزید اس کو زخم دیے جائیں گے، اس کو جگانے کے لیے آج یہ ظاہری نیند بھی سو رہی ہے، باطنی نیند بھی سو رہی ہے۔ آج قوم کا نوجوان جس ماحول میں گرتا اور گرتا جا رہا ہے، آج کا نوجوان، اس خطے کا نوجوان، میرا بھائی نشے کی لتوں کے اندر، برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنی دین اور دنیا دونوں کو خراب کر رہا ہے، اپنی جوانی کو برباد کر رہا ہے، اپنے گھروں کو برباد کر رہا ہے، اپنے بچوں کا حق مار رہا ہے، اپنی بہن بیٹی اور بیوی کا حق مار رہا ہے، اپنی وہ گاڑی کمائی کو نشے میں، عیاشی میں، بدماشی میں خرچ کر رہا ہے۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ میں نے جو تجھے نعمتیں دی تھی، پیسے کی نعمت، صحت کی نعمت، وقت کی نعمت، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، یہ ساری نعمتیں جو میں نے تجھے دی تھی، بتا تم نے اس کا کیا استعمال کیا؟ مس یوز کیا، غلط استعمال کیا؟ اس لیے دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی، اس لیے دی تھی کہ تم ان کو صحیح استعمال کرنا۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے، ہم کان کھاتے سن رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس امت پر ایسے نہیں آئے گا کہ آسمان سے اور اللہ عز و جل سے کوئی انیک مدینہ میں قضا ہو گیا کہ اٹھا پکڑ ہوگی، نہیں، یہ تو میرے محبوب کا فضل ہے، آپ کی نسبت ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ امت بغیر وقت ہلاک نہیں ہوگی، اس میں قصد اور خصم نہیں ہوگا۔
کبھی نہیں، اور ہے تو اپنا نہ بن، تو میرا نہ بن، اپنا تو بن سہی۔ اے میرے بھائی، اگر دنیا والے مجھے ذلیل سمجھتے ہیں، سمجھتے رہے، ہم اللہ کے نزدیک جس دن عزیز ہو جائیں گے اور ہمارا تعلق مع اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اس طریقے سے صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے ایک مقام پیدا کیا تھا، اور وہ تصور صحیح، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی روشنی سے ایسی شمع روشن کی تھی کہ دنیا آج بھی ان کی مثال دینے پر مجبور ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟